السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک بیسک چیز ہے تقوی۔ جس انسان کے سینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر یا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو وہ انسان ایمان سے بالکل ہی فارغ ہے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن مجید کو بڑے غور اور فکر سے اور تدبر سے پڑھیں تو ایک بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں پہ یا تو آمنوا وعملوا الصالحات یا پھر یہ لفظ لکھا ہوگا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور تقوی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ ذکر ضرور کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس طرح ڈر جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب انسان کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، مادر پدر آزاد ہے وہ، تو پھر جو ہے نا وہ سرکش ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی کے اندر وہ جو ہے نا وہ غرق ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی آخرت کو بھلا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ڈرتا ہے، نفسانی خواہشات دنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کے اوپر پہرا بٹھاتا ہے، اس کو جو ہے نا جہاد کبیر کرتا ہے۔ جہاد سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے، اور اپنے اندر اللہ کا خوف اور ڈر وہ جو ہے نا محسوس ہر وقت کرتا ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، کوئی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ہے نا ہر وقت اس لائک اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کا مالک جو ہے نا اس نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ڈرتے ہیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ بڑے چکنے ہو کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مستعد ہو کے کام کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی جو ہے نا اٹکیلیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیمرے ہمارے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں اور ہماری ہر ایک حرکت اور حرکات و سکنات کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کو جو ہے نا اس کی مووی کی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے اور اس کو لکھوا بھی رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جب دائیں اور بائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرامن کاتبین جو بٹھا رکھے ہیں، ما یلفظ من قول، تیری زبان سے کوئی قول کوئی لفظ نکلتا نہیں، فرشتہ اس کو لکھنے کو، اس کو کیپچر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے اندر ایک جو ہے نا ایک ورژن یہ رکھے اپنے دماغ کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو پھر انسان جو ہے نا ہر وقت جو ہے ایک تو اللہ کے خوف میں رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ ایک نفس لوامہ اس کے اندر جو ہے نا فوری طور پر پروڈیوس ہو جاتا ہے، جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ وہ ڈرتا ہے نا، اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے جوڑ کو دوبارہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جوڑ کے اس کو کھڑا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جہاں پہ وہ گناہ کرتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوری طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں اور اپنے بیسیکلی اللہ کو بھلانا کا کیا مطلب ہے، تو اپنے نفس کے دشمن ہو گیا، تو اپنے نفس کو جو ہے نا جو کہ نا جہنم کا بالن بنانے کے اوپر تو تیار ہو گیا ہے، تو
تو فاسق اولئک هم الفاسقون، تو اللہ کہتے ہیں فاسق ہے، ٹھیک ہے نا، تو جھوٹا ہے، تو نے سچائی کو سچ نہیں جان سکا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اگر تو اللہ کی ملاقات کا تیرے اندر شوق ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے حق معلوم ہے کہ تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، تو پھر what will happen؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے سے جنت میں ملاقات کریں گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن کہا جائے گا تم نے اس ملاقات کو بلا دیا، تو نے مجھے یاد نہیں رکھا، میرے ذکر سے اعراض کیا، تیرے دل میں میرا خوف اور تقوی نہیں تھا، تو آج ہمیں جو ہے نا، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بئس المصیر وما لکم من ناصرین، تیرا آج کوئی مددگار کوئی نہیں ہے، تجھے جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس سے برا کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ٹھیک ہے نا، اور تم رحمان کے ذکر سے اعراض کرو، رحمان کو اپنے ساتھ نہ پاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ نہ پاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ سے محبت نہ کرو، اللہ سے خوف اور ڈر تمہارا ختم ہو جائے، بالکل ہی سرکش ہو جاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پرنسپل اور سنت ہے، تمہاری رسی ڈھیل جو ہے نا اس کو ڈھیل دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں تمہارے حال کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان جو ہے نا مسلط کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فہو لہ قرین، وہ اس کا دوست مت۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن پکڑ، تم نے اس کو دوست بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور اس کی جو پوری کی پوری جو ہے جو اولاد ہے اور اس کا پورا لشکر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں گیا ہے، ٹھیک ہے نا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں جا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی گردن سے پکڑ کر جو ہے نا وہ جو ہے نا اس آگ میں لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ اذا جاءنا، اللہ کہتا ہے پھر وقت آتا ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے یا لیتا بین یا لیتنی بین و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، ہائے افسوس میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، یہ میں نے کتنا ہی برا جو ہے نا دوست جو ہے نا چنا، کیوں چنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہی گمان کرتا رہا کہ شاید میں جو ہے نا سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جو ہے نا ہمیں اس چیز کو اپنے نفس کے اندر باور کروانا چاہیے، کیا کیا ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے گناہ کرتے وقت کہ ایک کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ گناہ کرنے سے پہلے نا بیٹے ایک بات ذرا سوچ لینا، کسی بہت دور دراز علاقے میں کسی چٹان کے پیچھے چھپ کر اور آسمان کے کسی کونے میں چلے جاؤ، یا زمین کا کوئی ایسا کونا تلاش کرنا جہاں پہ تمہیں اللہ جو ہے نا وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر تمہیں اللہ وہاں نہیں دیکھ رہا تو کھل کے گناہ کرنا، جو مرضی کرنا، جو تیرے دل میں آئے اس کو کرنا، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کونا تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر مت کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گناہ تمہارے سامنے لے کے آئے گا۔ وہ لطیف پتہ کس کو کہتی ہے؟ باریک بھی، چھوٹے سے وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تیرا چھوٹا سا ہلکا سا بھی گناہ وہ تمہیں دکھا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر یہ تقویٰ پروڈیوس کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔